بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو انعامات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کی جائے گی، اور حوض کوثر سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو خود اللہ رب العزت پلائیں گے، اور بہت سے خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے پلائیں گے، اور بہت سے اور لوگ ہوں گے صحابہ کے ہاتھوں سے بھی پئیں گے، اللہ والے نیک ولیوں کے ہاتھوں سے بھی لوگ پانی پئیں گے۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے پہنچیں گے، لیکن ان کو واپس کر دیا جائے گا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا کہ وہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے دن حوض پر تمہارا میرا سامنا ہوگا، یعنی تم کو پلانے کے لیے پہلے میں پہنچا ہوا ہوں گا، جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا، اور جو میرے پاس حوض سے پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو جب تک تمام اولین اور آخرین کا فیصلہ نہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، سب لوگ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اتنا زیادہ سختی کا ماحول ہوگا کہ اگر کسی آدمی کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ تمام لوگوں کے جنت و جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور روایتیں پہلے گزر چکی ہے کہ پسینے میں کیا حال ہوگا۔ یہ سورج جو اتنی دور سے ہمیں تپش پہنچاتا ہے، پسینہ پسین کر دیتا ہے، یہ بالکل سوا نیزے پر ہمارے بالکل سامنے آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے آدمی پسینے میں ڈوب جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ ایسے بھوک پیاس کے ماحول میں جب گرمی کی شدت ہوگی، دھوپ کی شدت ہوگی، اور ہر طرف سے گھبراہٹ کا، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر آدمی سوچ رہا ہوگا کہ نہ معلوم میرا کیا بنے گا، ایسے پریشانی کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے حوض سے جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پھر ارشاد فرمایا ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر ان کو مجھ تک نہ پہنچنے دیا جائے گا، بلکہ میرے اور ان کے درمیان آڑ لگا دی جائے گی اور وہ پینے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کو میں بھی جانتا ہوں گا۔ آپ کیسے جانیں گے؟ یا تو اس وجہ سے جیسا کہ پہلے گزرا کہ آپ اپنی امت کو آثار وضو سے پہچان لیں گے۔ وضو کرنے والے جو امتی ہوں گے، نماز پڑھنے والے جو امتی ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، اس سے اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ میرے امتی ہیں۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کے نبی کو پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی کی جو صفات، آپ کی جو علامات کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، ان کو دیکھ کر میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ اس پر مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھی، یعنی انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، اور دین کے اندر دین کو ایک طرف رکھ کر، قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ کر، اپنی من مرضی کی رسم و رواج، بدعات اور خرافات کے اندر یہ لوگ پڑ گئے تھے، اور قرآن و سنت کو انہوں نے ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ یہ سن کر میں کہوں گا دور ہو دور ہو، چنانچہ جنہوں نے میرے بعد اول دین کو بدل دیا، ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ واقعی یہ لوگ ایسے ہیں کہ آج ان کو محروم رکھا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین کے اندر کوئی بات پیدا کرنا، یا دین کے اندر کوئی اضافہ کرنا، یا کوئی ایسا کام کرنا جس کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بے دینی کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عمل کے لیے اللہ نے دو ترازو بنائے ہیں، ایک قرآن، ایک سنت۔ قرآن میں دیکھیں کہ اس کا حکم ہے کہ نہیں ہے،
اگر وہاں نہیں ہے تو سنت میں دیکھے کہ سنت میں ہے کہ نہیں ہے، اگر دونوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین میں اضافہ ہے، اس سے بچیں، اسی کا نام بدعات ہے اور اسی کا نام خرافات ہیں۔ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والوں کو اس وقت کیسا برا حال ہوگا جب قیامت کے دن پیاس سے بیتاب اور مصیبت سے عاجز اور بےکس ہوں گے، اور حوض کوثر کے قریب پہنچا کر ان کو دھتکار دیا جائے گا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایجادات کا حال سن کر دور دور فرما کر ان کو پھٹکار فرما دیں گے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے اور جو حدیث اور آیتوں سے نکلتا ہے اسی پر چلنے میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں عدل بدل کر رکھی ہے، جن سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے اور نفس کو بھی مزہ آتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پا گئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الٹا سمجھانے والے ہی کو برا کہتے ہیں۔ ہم سیدھی اور موٹی سی ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ جو کوئی کام کرنا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اس طرح کرو، اور جس طرح آپ نے کیا اسی طرح عمل کرو، سیدھی سی بات ہے۔ دنیا دار پیر فقیر یا مولوی ملا اگر کہیں کہ فلاں کام میں ثواب ہے اور اچھا ہے تو ان سے ثبوت مانگو اور پوچھو، بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں، اور حدیث شریف کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا پسند تھا یا آپ نے اس کو انجام دیا۔ دلیل مانگی جائے گی کسی بھی آدمی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ اس طرح کی بے شمار بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور جن کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن کتنے لوگوں کی دکان اسی سے چل رہی ہے، کتنے لوگوں کے پیٹ اسی سے پل رہے ہیں، تو ایسے ہی وہ جاہل مولوی بھی عوام کو اسی طرح بہکا رہے ہیں۔ ان کے یہاں فرضوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا کہ بدعتوں کی اہمیت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں ہی فجر کی نماز کے بعد مائک سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ کو اتنی ہی اہمیت ہے تو نماز ہونی چاہیے اوپر والے مائک سے، فرض نماز ہے، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے، درود و سلام کی اہمیت ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا، حالانکہ وہ بدعت ہے۔ نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح پڑھا ہے، نہ آپ کے صحابہ نے زندگی میں کبھی اس طرح پڑھا ہے، تو یہی تو بدعت ہے۔ ایسے ہی تیجا ہے، 40واں ہے، 42واں ہے، سالگرہ ہے، کھانے پینے کے جتنے یہ ماحول بنے ہوئے ہیں سب بدعت و خرافات ہیں۔ شب برات آتی ہے، اس میں بھی نہ معلوم طرح طرح کی بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں، اتنی نمازیں پڑھنی ہے، اس میں یہ آیتیں پڑھنی ہے، یہ صورتیں پڑھنی، اتنی تسبیحیں پڑھنی ہے، سب بدعت و خرافات۔ دین تو صاف ستھرا ہے بالکل، لیکن کچھ لوگوں نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے اس میں ایسے اضافے کر دیے ہیں کہ عوام کو بھی اچھا لگتا ہے، اور عوام کے اچھا لگنے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی اپنا کاروبار چلتا ہے۔ لہذا سیدھی سادی بات یہاں بیان کر دی گئی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے تو کس طریقے سے کیا ہے، اسی طریقے سے اگر کریں گے تو وہ دین ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو وہ بے دینی ہوگی۔ مرنے جینے بیاہ شادی میں عورتوں نے اور دنیا دار پیروں فقیروں نے بڑی بڑی بدعتیں غیر شرعی رسمیں نکال رکھی ہیں۔ تیسرا 40واں قبر پر چادر، قبر کا غسل، ایسے ہی عرس، پکی قبریں اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو قبروں پر ہوتی ہیں بدعات ہیں۔ ایسا کرنے والے انجام سوچ لیں کہ حوض کوثر سے ہٹائے جانے کو تیار رہیں، اور قبر کا طواف، قبر کو یا پیر کو سجدہ، یہ تو شرک ہے جو گناہ میں بدعت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔